بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں اسی سلسلے کا دوسرا لیکچر ہے۔ اس میں ابھی 5 سال کی ریسرچ کے بعد آپ کو یہ گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے خود کوشش کرنی ہے۔ کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ ان چیزوں کو بین کر دیں، پابندی لگ رہے ہیں، لہٰذا اور کوئی ایسی گولی بھی نہیں ہے جو آپ کا نالج اور علم بڑھائے۔ یہ صرف محنت ہے، اسٹرگل ہے۔ آپ طالب علم بنیں، نہیں سمجھ آتی کسی سے پوچھیں، لوگوں سے بار بار پوچھیں، بار بار سنیں تاکہ ہو جائے، کیونکہ فیوچر یہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت اچھا موقع دیا ہے۔ 100 سال کے بعد ہم مغرب سے 100 سال پیچھے تھے، اب دنیا نے ایسا کروٹ لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لوگ، ہمارے دیہاتی لوگ 100 سال سے یہ چیزیں جانتے ہیں۔ آرگینک فوڈ، کھیتی باڑی، دیسی مکھن، دیسی مرغی، کیسے کھانا ہے، کیسے پکانا ہے۔ ہم ابھی ان کے برابر آ سکتے ہیں اگر آگے نہیں، اگر تھوڑی سی کوشش کریں اور چینج کر لیں اور یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھ جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہیلتھ سائنس ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے۔ ڈاکٹر لسٹنگ کہتے ہیں کہ 6 سے 7 گنا زیادہ پرافٹ ہے اس میں کسی بھی فیکٹری سے، کسی بھی کاروبار سے۔ اس لیے یہ بہت سخت لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ ابھی آپ آگے دیکھیں گے، آپ حیران ہوں گے کہ وہ 8 بیماریاں جو کہ ٹوٹل بیماریوں کا 90% ہیں، وہ صرف خوراک اور لائف اسٹائل سے ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ آج تک کسی دوائی سے وہ ٹھیک نہیں ہوئی، یہی آج وہ ثابت کریں گے، اور یہی آپ نے زور سے سننا ہے، تسلی سے سننا ہے۔ 1955 سے شروع کر رہا ہوں میں، جب الکوہل اور تمباکو کے خلاف، سگریٹ نوشی کے خلاف ایک بہت بڑی مہم ڈاکٹروں نے چلائی، کیونکہ اس وقت الکوہل فیٹی لیور اور لیور سیروسز اور موت کی، کینسر سب سے بڑی وجہ تھی۔ اس وقت بھی کچھ لوگوں نے، فوڈ انڈسٹری اور ڈرگ انڈسٹری نے مل کے اس کو نہیں مانا۔ انہوں نے کہا جی آپ لوگوں کو اویئر کریں، لوگ چھوڑیں، ہم اس پہ پابندی نہیں لگا سکتے۔ اور یہ قانون بھی ایسے ہی ہے، اور یہ پوری دنیا میں ٹھیک ہے یہ قانون۔ جب آپ فیکٹری لگاتے ہیں تو آپ گارنٹی دیتے ہیں ان کو، آپ لوگوں کو اویئر کریں۔ وہ اویئرنیس شروع ہوئی، اور پھر آپ دیکھیں دونوں چیزیں اب تقریباً 80-90% لوگ چھوڑ چکے ہیں۔ ہوا یہی تھا کہ سب سے زیادہ جو ڈاکٹر رابرٹ کہہ رہے ہیں کہ ہوا یہ کہ 96 میں جاپان نے ہائی فرکٹوز کارب سیرپ بنایا، اور 75 میں اس نے یہ امریکہ پورٹ کر دیا، اور یہ وہ کہتے ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کا بدلہ لیا لڑائی کا جاپان نے، کیونکہ اس کے بعد پھر ساری امریکی قوم جو ہے نا وہ تباہ ہو گئی۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا جی، سیچوریٹڈ فیٹ چھوڑ دیں، مکھن چھوڑ دیں، گوشت چھوڑ دیں، یہ سب چیزیں چھوڑ دیں اور چینی کھائیں۔ جب آپ گوشت یا گھی ایک خوراک سے نکالیں گے تو پھر آپ اس کی جگہ شوگر ہی لیں گے یا گرین ڈالیں گے، 2 ہی چیزیں ڈالنی تھی۔ یہ دیکھیں، یہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ 1940-50 تک ٹھیک تھا۔ 70-75 میں جب یہ پروسیس فوڈ پیک پہ آیا، ہائی فرکٹوز کارب سیرپ آئی، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا چل گئی، بیماریاں شروع ہو گئیں، سب بیماریاں، اور ہم سب گواہ ہیں کہ 70s کے بعد 70-80 تک، 90 تک پاکستان میں کوئی دل کا اسپتال نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، بیماریاں یہ نہیں تھیں۔ یہ کہتے ہیں جیسے سگریٹ ہے، پابندی لگی ہے، اس کے اوپر لکھنا پڑتا ہے، اس طرح وہ کہتے ہیں کہ ایڈکٹیو شوگر بھی ایسے ہی ہے، اس کا زیادہ نقصان ہے۔ یہ آج ثابت کریں گے، آپ سلی سے سنیں اس کو۔ اور دوسرا، یہ جتنی اسٹڈی ریسرچ آ رہی ہیں، ہمارے جو چھوٹے ڈاکٹر ہیں یا کم لوگ ہیں، وہ ایک اسٹڈی پڑھ لیتے ہیں اور مقابلے میں پیش کرتے ہیں، مجھے کئی جگہ بھیج بھی دیتے ہیں۔ یہ سنیں، یہ کوک پیسے دے کے فوڈ انڈسٹری جو ریسرچ کراتی ہے، اس کو بھی ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھی طریقے سے انہوں نے پچھلے 20 سال کی اسٹڈی اٹھائیں۔ اس میں 26 اسٹڈی وہ تھی، 26 ریسرچ، 26 پیپر جو کہہ رہے تھے کہ جی یہ پیپسی سے، شوگر سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ 26 کی 26 پیپسی کوک فوڈ انڈسٹری نے اسپانسر کی تھی۔ جب بھی کوئی ریسرچ پیپر پڑھیں، سب سے پہلے یہ چیز دیکھیں کہ اس کا خرچہ کس نے دیا ہے، تو آپ دیکھیں گے اس کے پیچھے پیپسی تھی۔ اچھا، اس کے بعد 34 اسٹڈیاں تھیں پچھلے 20 سال میں جو کہ انڈیپینڈنٹ تھی، جو کہ کمپنیوں نے نہیں کروائی تھیں۔ ان میں سے 33 میں یہ ثابت ہو گیا کہ شوگر زہر ہے اور یہ میٹابولک سنڈروم کاز کرتی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کم علم جو ہے بہت خطرناک ہوتا ہے۔ وہ ایک اسٹڈی اٹھائیں گے، وہ پیپسی نے کروائی تھی، جس صحت کے لیے اچھا ہے، ویٹ کم ہوتا ہے پیپسی سے، ڈائٹ پیپسی سے۔ یہ اسٹڈیاں ہیں، یہ اس سے ثابت ہو گیا تھا کہ انہوں نے بہت پیسہ خرچا ہے، وہ تو ثبوت بھی آ گیا، سب دنیا کو پتہ ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ انہوں نے پھر ویگن اور پلانٹ بیسڈ ڈائٹ کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ پھر ویٹ کی کلچر بڑھ گئی، سویا، کارن، یہ 3 چیزیں کی گروتھ بڑھ گئی، سیل بڑھ گئی، شوگر ہر فوڈ میں آنا شروع ہو گئے۔ 60 سے 70% کاربوہائیڈریٹ آ گئے، 15-20% پروٹین تھی اور 5-10% فیٹ کر دی۔ انہوں نے سیچوریٹڈ فیٹ اڑا ہی دیا، مکھن۔
یہ پچھلے 40-50 سال کی ہسٹری ہے. انہوں نے پھر آئل آ گیا کہ لو فیٹ استعمال کریں, ویجیٹیبل آئل لیں, فروٹ کھائیں. یہ گائیڈ لائن تمام ایسوسیشن دل والے شوگر والے دیتے رہے ہیں 2000 تک کہ کم کھائیں, ورزش زیادہ کریں, کیلوری ڈائٹ ہے. یہ سب فیل ہو گیا. آپ سب گواہ ہیں کہ پچھلے 50 سال میں دل کی بیماریاں بڑھی ہیں, شوگر بڑھی ہے, ہارٹ اٹیک بڑھا ہے, سارے کچھ بڑھا ہے. اور یہ سب کچھ کیا ہوا ہے؟ میٹابولک سنڈروم. اصل جو ڈاکٹر صاحب کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ صحت مند کھانا بہترین دوائی ہے, اور اگر کھانا غلط کھائیں گے تو پھر آپ کو دوائیاں لینی پڑیں گی. یہ ان کی 4 بک ہیں. آخری بک یہ میٹابولکل ہے, یہ فیٹ چانس ہے. اس میں انہوں نے سارا یہ ثابت کیا ہے کہ یہ جو ماڈرن سائنس ہے بہت بڑا فراڈ ہے. یہ صرف علامات کو کنٹرول کرتے, ٹریٹ کرتے ہیں, علاج کرتے ہیں. مثلاً شوگر بڑھی ہوئی ہے خون میں, اس کو کم کریں گے, اس کا کاز, اس کی جڑ نہیں ختم کرنا چاہتے. LDL بڑھا ہوا ہے خون میں, اس کو کم کرنے کے لیے سٹین ڈرگ دیں گے. ٹرائگلیسرائڈ بڑھا ہوا ہے, اس کے لیے دوائی دیں گے. جڑ سے ختم نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ میٹابولک ہیلتھ ہے. 75% یہ جو بجٹ ہے ہماری ٹوٹلی خرچے کا, ہر بندے کا ہیلتھ کا, وہ ان بیماریوں پہ لگ رہا ہے. اور یہ بیماریاں اسی لیے ہیں کہ وہ اس کو جڑ سے ختم نہیں کرنا چاہتے. جیسے انہوں نے بتایا تھا کہ شوگر تمباکو اور اس سے الکوہل سے زیادہ خطرناک ہے. سب سے پہلے جو چیزیں ڈیمیج کرتی ہیں, شوگر بھی اور الکوہل بھی, وہ ڈیمیج کرتی ہیں لیور کو. یہ دیکھیں انہوں نے اپنے, یہ کیونکہ بچوں کے اسپیشلسٹ ہیں, انہوں نے بچوں میں جو 9 دن صرف جوس فرکٹوز بند کر دیا ان کو. 9 دن میں ان کا فیٹی لیور کلیئر ہو گیا. 9 دن میں آپ حساب لگائیں. یہ ان کی ساری سٹڈیز ہیں, ڈیٹیل مل جائے گی آپ کو. یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پہلے لیور فیٹی ہوگا, پھر انسولین ریزسٹنس ہوگا, اس کے بعد یہ سارا پرابلم آئے گا. اور جب انسولین ریزسٹنس ہو جاتا ہے تو انہوں نے پھر یہ ثابت کیا ہے کہ وہ بندے کا دل نہیں کرتا ایکسرسائز کرنے پہ. یہ پورا ایک کیمیکل میکنزم ہے, برین میں جاتے ہیں سگنل. میں کسی دن لیکچر میں ڈیٹیل بتا دوں گا. جو ہی انہوں نے انسولین ریزسٹنس ختم کیا ان کا, وہ بندے ایکسرسائز کرنے لگ پڑے. وہ بچے, ان میں ایک بچہ باسکٹ بال کا انٹرنیشنل چیمپئن بن گیا. یہ ان کی پورا پیپر ہے, پوری ہسٹری ہے. صرف اسٹریس کی وجہ. لوگ جو کہتے ہیں نا ہم سے واک نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں بیچارے. یہ پورا بایو کیمیکل ریئیکشن ہے. مائٹوکونڈریا جب انہیلتھی ہوتا ہے بندہ اٹھ نہیں سکتا. جو ہی آپ اسٹریس ٹھیک کریں گے, فیٹی لیور ختم کریں گے, سب دل کا ایکسرسائز کرے گا, واک کرے گا, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ انہوں نے ایک اور سوال جو لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ پتلے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو کیوں شوگر ہو جاتی ہے جب موٹاپا ہے. یہ اس کا جواب ہے. یہ آپ تسلی سے سنیں, غور سے سنیں. ان کا بھی یہی رونا تھا کہ یہ لوگ سارے, آپ کسی کو کوئی نئی چیز بتائیں لائف سٹائل دوائیوں سے, ایک بندہ نہیں آئے گا. ساری لین ادھر لگی ہوگی جہاں دوائیاں مل رہی ہوں گی یا ٹیسٹ ہو گیا. یہ بھی المیہ بہت بڑا. یہ امریکہ میں ہے تو ہمارا تو ابھی تک کوئی حال ہی نہیں ہے. کسی کو کہو کہ دوائی سے شوگر ٹھیک ہو جائے گی, بلڈ پریشر, وہ مانتا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں جو اصل موٹاپا ہے, ایک بندہ موٹا ہے, اگر وہ اس کا موٹاپا سکن کے نیچے چربی ہے, وہ خطرناک نہیں ہے. اس کا لیور دیکھیں بالکل ٹھیک ہے, اے کا. بی کا دیکھیں کہ اس کی سکن پتلی ہے, لیور فیٹی ہے, یہ خطرناک ہے. جو کئی موٹے آپ نے دیکھے ہوں گے جن کے جلد کے نیچے فیٹ ہوتا ہے, اندر فیٹی لیور نہیں ہوتا, پیٹ کے اندر وسل فیٹ نہیں ہوتا, وہ خطرناک نہیں ہے. وہ پتلا آدمی جس کو وہ کہتے ہیں ٹوفی, تھن آؤٹ سائڈ فیٹ ان سائڈ, جیسے یہ بی میں ہے, باہر بالکل پتلا ہے اسکن آپ دیکھیں, اور اس کا لیور میں فیٹ ہے, یہ اس کو شوگر ہوگی, اگر پتلا بھی ہے. یہ انہوں نے شامل کیا. یہ بندہ موٹا تھا, اس کے لیور میں 2.6% فیٹ تھا, مطلب فیٹی لیور نہیں تھا. سکن موٹی تھی, پٹ موٹے تھے, ساری چربی تھی. اس کے بعد ایک موٹا آیا جس کے لیور میں فیٹ تھی, 24% فیٹی لیور تھا. اور اس کے بعد پھر ایک پتلا بندہ آیا, اس کا باہر سکن میں بالکل فیٹ نظر نہیں آ رہا آپ کو, اور لیور میں 23% فیٹ ہے. ابھی اس پتلے بندے میں اور یہ 24% میں کوئی فرق نہیں ہے. دونوں کو میٹابولک سنڈروم ہوگا, دونوں کو شوگر ہوگی. تو موٹاپا, اندر کا موٹاپا, لیور کا فیٹی, پیٹ کے اندر چربی, پیٹ بھرانا, یہ خطرناک ہے. جو سکن کے نیچے موٹاپا ہوتا ہے وہ خطرناک نہیں ہے. یہ انہوں نے ثابت کیا, اور یہ اب ثابت ہو چکا ہے. یہ اب تسلی سے دیکھ لیں سارے. انہوں نے 8 بیماریاں جو کہ میٹابولک سنڈروم کا مطلب یہ ہے, جیسے کہ میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ آپ جو خوراک کھاتے ہیں وہ آپ کے سیل کے اندر جا کے, جو سیل کا پاور ہاؤس ہے مائٹوکونڈریا, اس کو ڈیمیج کرتی ہے. وہ صحت مند ہوگا تو تمام بیماریوں کی جڑ ختم ہو جائے گی. یہ دیکھیں, یہ بڑے بڑے وجہ ہے. گلائکیشن جیسے میں نے بتایا تھا, ایڈوانس AGA, پھر آکسیڈیٹو سٹریس آتا ہے, مائٹوکونڈریل ڈس فنکشن ہوتا ہے, اس کے بعد ریزسٹنس ہوتا ہے,
ممبرین سیل خراب ہوتی ہے، انفلیمیشن ہوتی ہے، اور پھر اس کا آٹوفیجی بہترین علاج، یہ بڑی ڈیٹیل میں یہ 8 بیماریاں ہیں۔ شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، ایل ڈی لپڈ کولیسٹرول کی تھیوری ہے، دل کی تکلیف ہے، نان الکوہلک فیٹی لیور ہے، پولسٹک اووسیڈم عورتوں میں جو ہوتا ہے، کینسر اور ڈیمنشیا، برین کی جو جتنی بیماریاں ہیں، یہ ساری بیماریاں وہ کہتے ہیں کہ کوئی دوائی پچھلے 50 سال میں آج تک ٹھیک نہیں کر سکی، کنٹرول کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے ان کو جڑ سے ختم کر دیا ہے یہ بیماریاں دوبارہ میں نے، اور 75% ٹوٹل جو آپ کا کاسٹ ہے یا ٹوٹل بیماریاں ہیں وہ یہ بیماریاں 8، باقی تو ایکسیڈنٹ ہے، ٹراما ہے، ایمرجنسی ہے، وہ رہے گی۔ تو ان کا ایم یہی ہے کہ آپ جڑ سے بیماری ختم کریں، آپ علامات کو کنٹرول نہ کریں، ایل ڈی ایل کو کم نہ کریں، خون کی شوگر کم نہ کریں، جڑ سے ختم کریں۔ آپ جو ہی آپ جڑ ختم کریں گے یہ علامات خود ٹھیک ہو جائیں گی۔ جیسے بخار ہے، بندے کو نمونیا ہے تو آپ اینٹی بائیوٹک دیں، آپ اس کا بخار نیچے کرتے ہیں کہ پہلے دے کہ وہ ڈیمیج ہو جائے گا۔ یہ علامات کنٹرول کر رہی ہے ماڈرن سائنس، اس لیے یہ ختم نہیں کرتی جڑ کو، یہ کھینچتی گھسیٹتی زیادہ ہے، مارتی نہیں ہے بالکل۔ تو ان سب چیزوں کو لائف سٹائل سے، ہول آرگینک فوڈ سے انہوں نے ٹریٹ کیا ہے۔ تو ان کا پرپز بھی یہی ہے کہ میٹابولک سنڈروم، مائٹوکونڈریل ہیلتھ پہ کام کریں۔ انشاءاللہ میں اگلے لیکچر میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ کیسے امپروو کرنا ہے، کیا ڈائٹ ہے، کیا ان کا لائف سٹائل ہے، ہول فوڈ سے کیا مراد ہے۔ یہ دیکھیں، یہ 2019 میں 463 ملین 46 کروڑ لوگوں کو شوگر تھی، 2021 میں 537 ہو گئی۔ یہ تقریباً 4.5% پر ایئر کے حساب سے شوگر گرو کر رہا ہے ڈائبٹیز کے مریض، اور 2030 میں انہوں نے پریڈکٹ کیا ہے کہ 568 ہو جائیں گے، 56 کروڑ ہو جائیں گے۔ یہ ان کا ریفرنس ہے، یہ سلی سے سن لیں، یہ آپ سمجھ آ جائے گی آپ کو۔ میں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو کہ کیسے ٹریٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ برین ہیلتھ، دماغ کی 90% بیماریاں، کمزوری کے لیے بہترین ڈائٹ ہے، وہ بھی ایک الگ لیکچر ہے انشاءاللہ اس کے بعد آئے۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔